اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اذان من خطبہ شعبانیہ مسلسل آپ کی خدمت میں رسول اسلام کے نورانی کلمات کو اس خطبے کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ خطبہ ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے رسول اسلام نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں اپنے ممبر پر جا کر ارشاد فرمایا اور مولا کائنات کی روایت سے یہ نقل ہوا ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے کیونکہ متعلق یہ خطبہ ہے، لہٰذا خطبے کے بیچ و بیچ رسول اسلام نے صائمین کی نسبت، روزے داروں کی نسبت مجھ سے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ اے عزیزوں، خود بھی روزہ رکھو اور جو روزے دار ہیں انہیں افطار کے مرحلے پر اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ کہتے ہوئے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم، بہت توجہ کیجیے گا عزیزان من، بہت لذیذ ہے مطلب، ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ دنیا کے اندر عزیزوں، جب کوئی کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے، اس پر عنایت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو وہ دوسرا اگر واقعاً قابل احساس ہے، احسان فراموش نہ ہو، تو یقیناً وہ اس کا بدلہ چکانے کے حوالے سے فرصت کو تلاش کرتا ہے اور فوراً جو ہے اس کے بدلے کو چکاتا ہے۔ لیکن عزیزوں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ مالک ہے اور ہم سب کے سب مملوک ہیں، بندے ہیں۔ بندہ کچھ بھی نہیں، مملوک کچھ بھی نہیں، غلام کی کیا حیثیت، مالک کی حیثیت ہے۔ اب اگر بندہ اگر کچھ کرے مالک کے حکم کی تعمیل کی صورت میں، تو اس مقام پر رسول اسلام فرماتے ہیں کہ مالک نہ بھی دے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مالک یہ کہتا ہے تو صحیح کہ اے عزیز میرے بندے، تو نے میری خاطر اپنے ہی جیسے میرے دوسرے بندے کو عطا کیا، میں تجھے اس کے 10 برابر 70 برابر عطا کروں گا۔ یہ ہے مالک۔ رسول اسلام فرماتے ہیں عزیزوں، ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، جو بھی تم میں سے کسی روزے دار مومن کو، صاحب ایمان کو روزہ افطار کروائے گا اس مہینے، کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ، تو اس کے لیے خدا کے نزدیک گویا ایک گردن کو، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ نہیں خالی یہ نہیں، وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، یہ تعجب ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کیا، مالک ہے، بندے نے اگر کچھ کیا ہے تو اس پر لازم تھا کہ وہ انجام دے مالک کی حکم کی تعمیل کی نسبت، لیکن مالک پر لازم نہیں ہے۔
لیکن مالک پلٹ کر کیا کرتا ہے کہ جو مالک حقیقی ہے یعنی رب ذوالجلال، وہ پروردگار عالمین کا تو صحیح تو نے جو کیا ہے میرے بندے کو افطار کروایا جس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، اور تو نے میرے لیے اسے دیا، میں تجھے 2 انعام سے ہمکنار کروں گا، ایک گردن کی آزادی، غلام کی آزادی، دوسرے گناہوں کی مغفرت کے جو تو نے انجام دیے ہیں پہلے۔ عجب نقطہ نواز ہے، پروردگار ہے نا۔ اب کسی نے کہ جب رسول اسلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بلند ہوا اور پوچھنا شروع کیا، یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، کہ ہم سب کے سب تو جو ہیں یہ قدرت نہیں رکھتے کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں، کہ جس نے 17 گھنٹے 15 گھنٹے روزہ رکھا اور اس کے بعد لا محالہ اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ لیس کلنا یقدر علی ذلک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جواب دیا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کی جہنم سے خوف کھاؤ، یعنی اس کے عذاب سے ڈرو، یعنی مقدمہ چینی ہے یہ رسول اسلام کی طرف سے۔ ایک کھجور کا دانہ بھی، ایک کھجور، اس کے ذریعے سے اگر تم افطار کروا سکتے ہو تو جہنم کی آگ تم پر بجھ جائے گی۔ پھر کہا واتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، بچو اللہ کی جہنم کی آگ سے اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس طرح سے؟ ایک گھونٹ پانی سے روزے دار کو افطار کروا دیجیے۔ پھر عرض کریں گے ہم کہ خدا نقطہ نواز ہے، خوشا بحال وہ انسان کہ جو بندگی کے اس مرحلے پر آئے کہ خدا شناس ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں رسول اسلام اس انسان کو حیوانیت سے انسانیت کے اوج پر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ کہ حیوان پھر حیوان ہے، تو انسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، گناہ کیا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک گھنٹ پانی پلاتے، وہ ساری روشنی کے جو تو نے اپنے آپ سے اپنے گناہوں کے ذریعے سے دور کی ہوئی ہے اور روکا ہوا ہے اس روشنی کو، اس حجاب کو برطرف کر، ایک گھونٹ پانی پلا کر، ایک کھجور کھلا کر۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں، ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ بذلک جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ بہت ہی خوبصورت۔ کئی لوگوں، یہ مہینہ اور اس کے مقابلے پر 11 مہینے تم نے اپنے اخلاق کو بد سے بدتر کیا، آؤ ایک مرتبہ میری بات سنو اور توجہ کرو، اپنے آپ کو حسن اخلاق کا جامہ پہناؤ، اپنے آپ کو بااخلاق قرار دو۔ کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ کان لہ بذالک جوازا علی الصراط، یا علی، کہ یہ حسن اخلاق پل صراط پر گزرنے کا پروانہ بن جائے گا، پاسپورٹ بن جائے گا ہماری اصطلاح میں، ایک جواز مل جائے گا آپ کو، ایک پروانہ دے دیا جاتا ہے کہ اب گزرو پل صراط سے اطمینان کے ساتھ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یوم تزل فیہ الاقدام، قیامت کے دن جب اس پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا تو لوگوں کے قدم لڑکھڑائیں گے، ڈگمگائیں گے، لیکن ایسا شخص کہ جو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو آراستہ کرے گا حسن اخلاق سے، اس کے قدم ثابت رہیں گے۔ ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں کسی بھی ایسے کام کو انجام دے کہ جو
غلام کو آزاد کرنے والا مرحلہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آج کل غلامی اور کنیزی کا دور نہیں ہے عزیزان من، یہ اس رسول خدا کے دور میں تھا، لیکن آج اپنی اس دنیا کے اندر کس طرح سے اس کو ٹیلی کیا جائے، کس طرح سے تطبیق کیا جائے، کہ جو تمہارے ماتحت ہے نا اس پر ہلکا ہاتھ رکھو، سختی مت کرو ان پر خامخواہ کی۔ خدا کیا کرے گا؟ خفف اللہ علیہ حسابہ، خدا تمہارے ساتھ حساب ہلکے ہاتھ سے کرے گا۔ عجیب ہے۔ ومن کف فیہ شرہ، جو اس مہینے کے اندر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، دوسرے الفاظ میں اگر لوگ اس روزے دار کے شر سے محفوظ رہیں تو خداوند عالم کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، یعنی ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اگر نہ پہنچے تو خداوند عالم جو ہے اپنے غضب کو قیامت کے دن ہم پر ٹھنڈا کر دے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما، اور جو اس مہینے میں کسی یتیم کو احترام کی نگاہ سے دیکھے اور اس کا احترام کرے، اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، قیامت کے دن خداوند عالم اس کا اکرام کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، صلہ رحمی کے حوالے سے، کہ جو پہلے بھی گفتگو رہی ہماری مختلف نشستوں میں، کہ صلہ رحمی جو کرے گا اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے عزیزوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرے، خدا قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ برقرار کرے گا۔ ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اور جو قطع رحمی کرے گا اس دنیا میں اس مہینے میں خصوصی طور پر، اسے قیامت کے دن خداوند عالم دکھائے گا کہ کس طرح سے وہ اپنی رحمت کو دور کرے گا ایسے انسان سے۔ اور مزید رسول اسلام نے صلاۃ کے حوالے سے گفتگو کی ہے اس خطبے میں، کہ جو مستحب نماز کو انجام دے گا، ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براۃ من النار، مستحب اور نافلہ کی نسبت اس مہینے میں اہتمام کرے نافلہ انجام دینے کا۔ رسول خدا کا ارشاد، گوہر بار فرمان اس خطبے کے ذریعے سے وہ یہ کہ آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ خداوند عالم اس کے لیے لکھ دے گا، اور جو فرائض کی پابندی کرے گا، واجبات کی پابندی کرے گا، ادّ فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادّ سبعین فریضۃ فیما سواہ من الشہور۔ عجیب خدا ہے، خدا جو مالک کے کون و مکان ہے، کہ جو کسی واجب کو انجام دے گا تو عام دوسرے مہینوں کے مقابلے پر اس ایک واجب کے مقابلے پر کثرت کے ساتھ خداوند عالم جزا دے گا، اور وہ کثرت کو رسول اسلام فرماتے ہیں ثواب دے گا 70 فریضوں کا ایک فرض کے مقابلے پر۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، کا جو شخص کثرت کے ساتھ اس مہینے میں میری ذات کے اوپر صلوات بھیجے تو خداوند عالم جو ہے قیامت کے دن جو ہے جو ترازو نصب کیے جائیں گے اسے بھاری کر دے گا اس موقع پر کہ جب جو کیا انسان کو بہت ضرورت ہوگی اس کے وزن کی، کیونکہ ہلکا ہے، عمل نہیں ہے اس کے پاس۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، اور جو اس مہینے میں ایک آیت کو تلاوت کرے گا، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، 11 مہینے تلاوت قرآن کا ایک انداز ہے اور ثواب، اور اس ایک مہینے میں ایک آیت کا ثواب جدا گانا ہے، مثل اجر من ختم اللہ، ایک آیت کے مقابلے پر پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے۔ کہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں رسول خدا کے اس نورانی بیان کو تسلسل کے ساتھ کہ جو مابقی ہے اسے ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔